اور مسئولانوں کو بھی پتہ ہے کہ ابو بکر مجھے اس لیے پیاس کر رہا ہے کہ اس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ میں پانی دے سکتا ہوں. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کروں، میں کہاں سے لے کے ہوں اتنا پانی، یہاں کہاں ہے پانی، تو لائے ہی نہیں ہے، میں کہاں سے نکالوں. نے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر وہ غار کے دانے کی طرف جا کے جیسے ہی غار کے دانے پہ دیکھا ہے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ، خوبصورت خوشبو والا پانی شہروں کے پی کے اندر ہے. کیسا تھا یا نبی اللہ؟ ایسا زندگی میں پیا ہی کبھی نہیں ہے. شربت کی طرح تھا، ٹھنڈا تھا، میٹھا تھا، خوشبو والا تھا. میں نے پی لیا. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا معلوم ہے ابو بکر یہ پانی کہاں سے نکلا؟ عرض کیا اللہ و رسول عالم، یا رب جانے یا اس کا حبیب جانے. میرے نبی مکرم نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر تیری پیاس تھی، میری چاہت پہ اللہ نے جنت کی نہر کو یہاں جاری کر دیا. تو ایڑی کے ٹھوکر مار کے پانی زمین سے جاری کرنا یہ نبیوں کا کمال ہے. ایک ڈنڈا مار کے چشمہ جاری کرنا زمین سے پانی کا یہ نبیوں کا کمال ہے. پر جنت کی نہر کو پل بھر میں پہاڑی کے پتھروں پہ لے آنا یہ آمنہ کے نام کا کمال ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھیے جب پانی موجود نہ ہو اور غلام پیاسے پریشانی کی حالت میں ہو. غزوہ ذوالسیرہ، غزوہ ذوالسیرہ یہ وہ غزوہ ہے جس میں سب سے زیادہ لشکر اسلام نے سختیاں برداشت کی ہیں. یہ غزوہ تبوک کو غزوہ ذوالسیرہ کہتے ہیں. یہ غزوہ ذوالسیرہ اس میں مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. پانی کی کمی ہو گئی. اور اس غزوے میں ایک واقعہ ہوا، میرا دل کرتا ہے کہ میں اکثر سناتا رہتا ہوں وہ واقعہ ضرور سنوں. راستے میں جاتے ہوئے جب حضور کا یہ قافلہ محبت جو 1400 سے زائد صحابہ کو مشتمل، جب یہ قافلہ محبت گزرنے لگا تو ایک خوبصورت ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ آیا. صحابہ توڑے پانی بھرو پانی بھرو. انہوں نے فرمایا سٹاپ، رک جاؤ، کوئی بھی یہاں سے پانی نہیں بھرے. چپ ہو گئے، چلے گئے. ٹھیک ہے نہیں گئے، حضور نے منع کر دیا نہیں بھریں گے. اس لشکر میں بیچ میں منافق بھی شامل تھے. منافقوں کو جناب موقع مل گیا. جیسے ہی آگے چل کے پانی ختم ہونے کے قریب آیا نا منافقوں نے باتیں شروع کر دی. چنگا پلا پانی سی بھرنی، کیونکہ یہ منافق تاڑ میں ہوتا ہے. جہاں اس کو موقع ملتا ہے یہ ہٹ ضرور کرتے ہیں نبیوں ولیوں. لاہور داتا صاحب میں بم دھماکہ ہوا، منافق کو حرکت کرنے کا موقع. اگر نبی ولی کچھ کر سکتے ہوتے تو آپ بم دھماکہ تو روک لیتے. معذرت کے ساتھ میرا اپنا انداز ہے، میں کسی پہ ہٹ نہیں کر رہا، میں منافق کی بات کی. اگر نبی ولی میں کوئی پاور ہوتی تو پھر لاہور کا داتا بم دھماکہ روک لیتا. ایسے ساتھ ہی جناب والا کرین گر گئی مکے کے اندر، کعبے کے اندر. اور دلیل تک سمجھ آئی گئی. ان میں ایک مولوی صاحب تھے جو ایک خاص موقع پہ بولے. میں نے اس کو فوراً کیا، میں کہا مولوی ہون بولنا وہی لفظ تھے وہ. کیا یہاں بھی کہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا ہوتا تو اپنے گھر میں کرین نہ کرنے دیتا؟ استغفر اللہ. تو یہ منافقوں کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ لوگوں کا دماغ خراب کرنے کے لیے نا، توجہ ہے، یہ ضربیں مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور عاشق جو سچا عاشق ہو ان چیزوں سے کبھی گھبراتا نہیں. اچھا اب ان خبیثوں نے کیا کیا؟ سنیے تاریخ ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھیے جلد 3 ہے. غزوہ تبوک کا واقعہ وہاں پڑھی، اس نے یہ واقعہ پورا ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے. توجہ سے سننا ہے. صحابہ جا رہے اس وقت وہ یہ تو نہیں ایک میں ٹولیاں ایک بڑا قافلہ ہوتا، کئی میلوں پہ پھیلا ہوا قافلہ ہوتا تھا، سامان ہو رہا ہے، اونٹ آ رہے ہیں. تو یہ 5-10 کے بعد جاتے نا تو 1-2 منافق وہ جی دیکھیں نا چنگا پلا پانی سی تو بھر نہیں دیتا. وہ جی دیکھیں مطلب صحابہ کے نظریاتی پوائنٹ کو ہٹ کر رہے تھے. کون؟ یعنی تاکہ صحابہ کے دل میں بھی یہ بیزاری آئے کہ یار پانی کیوں نہیں بھرنے دیا حضور.
ہم پیاسے مرنے لگے. پر منافقوں کو شان صحابہ سمجھ تھوڑی آنی ہے. منافقوں کو کیا پتا صحابی کس ہستی کا نام ہوتا ہے؟ یہ تو قرآن کو پتا ہے، قرآن نے بتایا ہے. اور بھائی یہ جملہ ذہن میں رکھنا، منافقوں کو کیا پتا ہے صحابہ کی شان کیا ہے. صحابہ کرام اندر سے کڑ رہے تھے، لیکن اب کیا جواب دیں؟ وہ موقع کی تلاش میں تھے. وقت گزرتا گیا، پانی بالکل ختم ہونے لگا. چنانچہ آگے بڑھ کے جب حالات بالکل دگرگوں ہو گئے تو کچھ صحابہ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. حضور پانی ختم. میرے نبی مکرم سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اوپر دیکھ کے یا اللہ پانی اتارنا آسمان سے. بڑی گل آن لگی. میرے نبی کے ہاتھ ابھی اٹھ کے حضور کی دعا پوری ہو کے ابھی میرے نبی کے سونے سونے چاندی کی طرح سفید سفید گورے گورے پیارے پیارے ٹھنڈے ٹھنڈے برکت والے ہاتھ میرے نبی کے بھی چہرے پہ آ کے نا ابھی انہوں نے داڑھی کے بالوں کو چھوا ہی تھا کہ چھما چھم بارش برسنے لگ گیا. صحابہ کرام سارے لگے، سارے انہوں نے مل کے پانی بھرنا شروع کیا. سب نے پانی بھر لیا، حتی المقدور جتنا ہو سکتا تھا پانی کا خزانہ، پانی کا ذخیرہ جمع کر لیا. اب جو سفر جاری ہوا وہ جو منافق صحابہ کے پاس آ کر انہیں کہتے تھے اے پانی نہیں بھرنے دیا. اب صحابہ کا طریقہ دیکھو، یہ ٹولی ان کے پاس چلے جاتے، پھر ایک دوسرے سے کہتے اور 10 بھائی اوکے میں پانی بسی آئے. ادھر سے دوسرا وار لگاتا اور نبی دے ہاتھ اٹھے پیچھے پانی پہلے بسنے لگ گیا ہے. آپ کو میری بات نہیں سمجھ ہے؟ اچھا سیانے دے نفر ایسا نفر صحابہ نے پہچان کے تو رکھے ہوئے تھے کہ یہ کون ہے کہ جناب کس نے ہم پہ اٹیک کیا تھا. یہ صحابہ اس کے پاس جاتے پھر ایک دوسرے سے پھر کیسا بڑھیا پانی. دوسرا ادھر سے آواز آتا کہتا یہ بڑا میٹھا پانی تھی. اچھا بول رہا یار اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ جب کوئی منافق اللہ والوں کی شان پہ اٹیک کرے تو اللہ والوں کی شانیں بیان کر کے اس منافق کو رگڑا دینا یہ مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت ہے. یہی غزوہ ذوالفیل، گرمی کا موسم، سفر آگے بڑھا، پانی ایک بار پھر ختم ہو گیا. بھئی تبوک جانے تک کتنے 100 میل کا سفر ہے اور شدید ترین گرمی. میرے نبی مکرم کے صحابہ نے اونٹ ذبح کرنے شروع کر دیے تاکہ ان کے میدوں سے فاسد جو ویسے جو ان کا سٹور والا پانی ہوتا ہے اونٹ کے میدوں اس کو نکال کے اسے استعمال میں لایا جائے. حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق نے جب یہ معاملہ دیکھا آپ نے فرمایا او بندگان خدا اگر اونٹوں کو ذبح کر دو گے تو سواری کس پہ کرو گے؟ پھر کہنے لگے عمر اب تم ہی بتاؤ ہم کیا کریں. حضرت عمر نے مارکت الارا جملہ بولا، فرمایا رے او بندو الیس فینا رسول اللہ، کیا نبی ہمارے بیچ میں نہیں ہے؟ کیا اللہ کا نبی ہمارے بیچ میں نہیں ہے؟ جی وہ تو ہے. تو کہا چلو پھر ادھر چلتے گئے. چنانچہ میرے تیرے نبی مکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، مال ہلاک ہو رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، ہم ہلاک ہو رہے ہیں، جانیں ہلاک ہو رہی ہے. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا کروں،
میرے نبی مکرم نے فرمایا لاؤ پیالہ، لاؤ کوئی برتن۔ ایک بڑا سا لکڑی کا برتن تھا، فجعل یدہ فی رکوہ، بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی نے اپنا ہاتھ اس لکڑی والے بڑے پیالے میں رکھا، بڑے برتن میں رکھا، فجعل الماء یفور بین اصابعہ، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ اس برتن میں رکھا، اللہ کا کرنا نبی کی انگلیوں کے بیچ میں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ حضور کی انگلیوں سے پانی چشمے جاری ہو گئے۔ فرمایا بھرو اور پیو۔ صحابہ نے اس کو بھرنا شروع کیا، پینا شروع کر دیا، سیراب ہو کے پیا۔ اس پہ ایک بات پوری ہے، پورے چیپٹر ہے کہ کائنات کے پانیوں میں سب سے قیمتی اور سب سے برکت والا پانی کون سا ہے؟ کوئی کہتے ہیں زمزم ہے، کسی نے کہا فلاں ہے، کسی نے کہا فلاں ہے، لیکن امام محقق محدث دہلوی نے اس پہ امت کا اجماع لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے افضل پانی وہ جو حضور کی انگلیوں سے نکلا تھا۔ اب جو جملہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں اس کو سماعت فرمائیے۔ ایڑی ٹھوکر سے پانی نکالنا یہ موسیٰ کا کام ہے، یہ جناب حضرت اسماعیل اور حضرت ایوب کا کام ہے، عصا مار کے پانی کے چشمے نکالنا جناب موسیٰ کا کام ہے، اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنے آمنہ کے لال محمد عربی کا کام ہے۔ نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارے محمدی، نہ پوچھو شہید و سرا ہیں ہمارے محمد، مل کے صدا لگنی چاہیے، شہید و